مجلس کے میزبان ارشد چوہان صاحب، ان کے ساتھ جو باقی برادریوں کے سربراہان سٹیج پہ موجود ہیں، میرے سامنے موجود ہیں، اور غلالی پور اور اس علاقہ کے جو صاحبان یہاں پہ موجود ہیں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج اس محفل کو سجایا اور مجھے اور میاں اجمل آصف صاحب کو موقع دیا کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار آپ کے سامنے کر سکیں۔ اس وقت ملک کی جو عمومی صورتحال ہے، اس کا جو پس منظر ہے، یہ بات میں کافی عرصے سے کہتا رہا ہوں۔ آپ نے بھی کئی بار جو ہے وہ مختلف میڈیا چینلز پہ سنا ہوگا، میں یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ ایک فتنہ ہے، اور اگر قوم نے اس کا ادراک اور اس کی شناخت نہ کی تو یہ اس قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو پاکستان کی بہتری جو ہے وہ مقصود تھی۔ یہ ملک جو ہے یہ اللہ اور اللہ کے کلمے کے نام پہ بنا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے قائد اعظم کے ساتھ جدوجہد کرتے ہوئے، قائد اعظم کی سواری کے ساتھ میلوں پیدل چلتے ہوئے جو ایک نعرہ بلند کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ اللہ تعالیٰ کو اس ملک کی بہتری مقصود تھی کہ یہ فتنہ جو ہے، اس سے پہلے کہ یہ ملک کو کسی حادثے سے دوچار کرتا، اس نے اپنی جماعت کو ہی جو ہے وہ حادثے سے دوچار کر دیا۔ اس نے اپنی جماعت کو اور اپنے آپ کو حادثے سے دوچار کیا، اور اب اس کی حالت یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ سے 2014 سے عمومی طور پہ اور پچھلے ایک سال سے اس نے ہمیشہ نفرت کی سیاست کی۔ اس نے ہمیشہ یہ کہا کہ اپنے مخالفین کو کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، جبکہ جس وقت یہ لوگوں کو، اپنے مخالفین کو چوری اور ڈاکے کے تانے دے رہا تھا، اس وقت فرا گوگی جو ہے وہ اس کے نام کے اوپر لوٹ مار کر رہی تھی۔ اس وقت وہ اربوں روپیہ اکٹھے کر رہی تھی اور باہر بھیج رہی تھی۔ اس کے تمام ثبوت جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ موجود ہیں۔ جس وقت یہ اپنے مخالفوں کو، ہمیں میاں نواز شریف کو جھوٹے مقدمات میں ملوث کر رہا تھا، اسی وقت اس نے ملک ریاض جو بیریا ٹاؤن کا مالک ہے، اسے ایک فائدہ پہنچایا، 60 ارب روپیہ جو اس کا وہاں انگلینڈ میں پکڑا گیا تھا، اور برطانیہ کے قانون کے مطابق وہ 60 ارب روپیہ پاکستان کے خزانے میں آنا تھا، اس نے اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ واپس کروا دیا، اور خود تقریباً جو ہے وہ 458 کنال جگہ سوہابہ میں اور 240 کنال جگہ جو ہے وہ بنی گالا میں ایک ٹرسٹ بنا کے، القادر ٹرسٹ، جس کے ٹرسٹی اس کی بیوی ہے اور یہ خود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اپنے نام کروائی۔ تقریباً 6 سے 8 ارب روپیہ کا فائدہ اس سے لے کے تو اس نے جو ہے وہ اس کو 60 ارب روپیہ جو ہے اس کو واپس لوٹا دیا، جو کہ اس قوم کی امانت تھا، جو عام آدمی کا پیسہ تھا، جو پاکستان کے عوام کا پیسہ تھا۔ اور اب جب اس میں اس کو گرفتار کیا گیا تو اس کے نتیجے میں جو یہ بات پچھلے 6 ماہ سے یہ کر رہا تھا،
جو انہوں نے بات بنائی ہوئی تھی کہ عمران خان کی گرفتاری جو ہے یہ ریڈ لائن ہوگی، اس کا کیا مطلب تھا کہ ریڈ لائن ہوگی کہ ہم اس کے بعد جو ہے وہ احتجاج کریں گے، اور احتجاج جو ہے وہ ہم فوج کے خلاف کریں گے، کیونکہ وزیر آباد میں جب اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تو اس میں اس نے قتل کا الزام جو ہے وہ میاں شہباز شریف، رانا ثناء اللہ میرے خلاف تو لگانا ہی لگانا تھا، ہر الزام اس کا ہمارے اوپر ہی لگتا تھا، لیکن ساتھ اس نے فوج کے ایک بہت سینئر آفیسر کو بھی اس میں جو ہے وہ نامزد کیا۔ اس نے بار بار چیف آف آرمی سٹاف کا ذکر کیا، اور اس نے بار بار جو ہے اس بات کو جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں تک پہنچایا کہ یہ فوج جو ہے یہ میرے خلاف یہ ساری کارروائی کر رہی ہے، جو کہ غلط تھا۔ اس نے نفرت کا بیج جو ہے وہ نوجوان نسل کے ذہنوں میں بویا۔ اس نے نوجوانوں کو یہ سکھایا کہ مخالفوں کو گالیاں دو، انہیں چور اور ڈاکو کہو۔ اس نے نوجوانوں کو یہ سکھایا کہ جب کوئی مخالف تمہیں نظر آئے تو اسے چور کہو، اسے ڈاکو کہو، اس کے خلاف آوازیں کسو۔ اس نے ماؤں کو یہ کہا کہ اپنے بچوں کو یہ سمجھا کے بھیجیں کہ سکول میں جب جائیں تو دوسری پارٹی کے بچوں کو جو ہے وہ چور کہا کریں، ان کو ڈاکو کہا کریں۔ یہ نفرت اس نے جو ہے یہ پوری قوم اور پوری نوجوان نسل کے ذہنوں میں بوئی۔ اور نفرت جو ہے، نفرت اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے اور ہمارے نبی کا بھی فرمان ہے، حدیث ہے کہ نفرت جو ہے یہ پھیلتی نہیں ہے، نفرت جو ہے یہ تباہی کرتی ہے۔ نفرت سے کوئی آدمی سرخرو نہیں ہوتا، جس معاشرے میں نفرت پھیلے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، جس گاؤں میں نفرت ہو وہ گاؤں جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا، بلکہ جس گھر میں نفرت ہو وہ گھر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ گھر جو ہے وہ فتنہ اور فساد کا باعث بن جاتا ہے۔ اس نے پورے ملک میں نفرت پھیلانے کی کوشش کی، اس نے پورے ملک میں اس سوچ کو جنم دیا کہ میں تو اپنے مخالف کو چھوڑوں گا نہیں، میں تو اپنے مخالفوں سے بات نہیں کروں گا۔ یہ 4 سال برسے اقتدار رہا، اس کی کرسی پہ جس کرسی پہ یہ بیٹھتا تھا، اور میاں شہباز شریف کی کرسی اور میری چیئر کرسی بیچ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 5 فٹ یا 7 فٹ کا فرق ہے۔ اس نے 4 سالوں میں ہماری طرف دیکھا تک نہیں، اس نے میاں شہباز شریف سے ہاتھ تک نہیں ملایا، اس نے 4 سالوں میں کبھی اپوزیشن سے بات تک نہیں کی۔ جب انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تو اس وقت آرمی نے کہا، فوج نے کہا کہ جی آپ بیٹھیں سارے، ہم آپ کو جو ہے وہ بریفنگ دینا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے پاکستان کے خلاف کیا عزائم ہے۔ ساری اپوزیشن، غلالی پور کے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ساری اپوزیشن جو ہے وہ ایک حال میں پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کے بیٹھ گئی۔ پیپلز پارٹی کی ساری قیادت زرداری صاحب سمیت شامل تھے، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کی ساری قیادت، ہم بھی سینئر لوگ اپنی پارٹی کے میاں شہباز شریف کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے۔ اس پارلیمنٹ ہال کے ساتھ اس کا آفس ہے۔ آرمی چیف اس وقت جو تھا وہ 1.5 گھنٹہ اس کی محنت کرتا رہا کہ آؤ جا کے سب کے ساتھ بیٹھو، ہم آپ کو بریفنگ دیں تاکہ ملک کی کو بہتری کے لیے جو ہے وہ کوئی منصوبہ بن سکے، کوئی پلاننگ ہو سکے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو نہیں جاؤں گا، میں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں، میں ان کے ساتھ جا کے مجھے ہاتھ ملانا پڑے گا، میں تو ان کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ یعنی یہ نفرت کا جو ہے وہ یہ حال تھا اس کا۔ اور پھر وہی خدا کا کرنا ہوا کہ نفرت جو ہے نفرت جو ہے یہ ترقی نہیں کرتی، نفرت جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ سرخرو نہیں کرتی،
نفرت سے آپ عزت نہیں پاتے، نفرت جو ہے وہ آپ کو آگے نہیں بڑھاتی، نفرت جو ہے وہ پھر تباہی کا باعث بنتی ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ یہ تباہی اس کی اپنی ہوئی۔ آج آپ دیکھیں کہ اس کا حال یہ ہے، جو یہ کہتا تھا کہ مذاکرات، ایک دفعہ جب یہ وہاں پہ یہ لانگ مارچ لے کے آ رہا تھا تو ایک دن اس کو کسی اخباری نمائندے نے کہہ دیا کہ جی میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں۔ اگلے دن اس نے 1.5 گھنٹہ تقریر کی کہ تمہاری اوقات کیا ہے میں تمہارے ساتھ مذاکرات کروں، تم ہوتے کون ہو مجھے کہنے والے کہ مذاکرات کرو، میں تمہارے جیسے کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہوں، میں تو تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا، میں تو تم لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اب حالت یہ ہے کہ اب میں مذاکرات کرنے چاہتا ہوں، جلدی سے جلدی میرے ساتھ مذاکرات کر لیں، اور میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ ایک طرف نفرت کا، تکبر کا، غرور کا یہ حال، اور دوسری طرف اب یہ حال۔ اور انہوں نے 9 مئی کو جو انہوں نے حرکت کی، یہ حرکت کبھی ہمارے دشمن نے نہیں کی۔ جناح ہاؤس جو کور کمانڈر کا گھر تھا، وہ کسی زمانے میں قائد اعظم کا گھر تھا، قائد اعظم وہاں پہ رہتے رہے، اور بعد میں قائد اعظم نے وہ گھر جو ہے وہ فوج کو عطیہ کر دیا۔